ان صحابی کا نام جناب حجر بن عدی ہے۔ اس نے ان کے خلاف جھوٹی گواہی یہ دی کہ وہ فتنہ انگیزی کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں۔ یہی گواہی معاویہ کے لیے دستاویز بنی اور اس نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو مرج العذراء کے مقام پر شہید کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہجرت مکہ کی روایت۔ خوارزمی نے ابن اسم کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید ابن معاویہ کی بیعت سے انکار کر کے مدینے سے ہجرت کی اور مکہ میں پناہ لی۔ عمر بن سعد امیر یا شاید مکہ کا امیر الحاج تھا، اور جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا استقبال اور آپ علیہ السلام کی طرف لوگوں کے رجحان کا مشاہدہ کیا تو وہ مدینہ چلا گیا اور یزید ابن معاویہ کو خط لکھا اور اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ آمد کی خبر دی۔ واضح رہے کہ ابن اسم کی موجودہ تاریخ میں یہ روایت موجود نہیں ہے اور گویا جو نسخہ خوارزمی کے پاس تھا وہ موجودہ نسخوں سے مختلف تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ خیانت۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے سن 60 ہجری قمری 680 عیسوی میں کوفہ پہنچے تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفیوں سے بیعت لیں، تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید ابن معاویہ کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے والد نعمان بن بشیر کو برطرف کرے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے رازداری میں ابن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کیا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی۔ کربلا میں موجودگی۔ تاریخ میں ابن سعد کی شہرت وجہ کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد ابن سعد، جس کو رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی تھی اور مامور تھا کہ دلیمیوں کی شورش کو کچل دے، 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ جو کوفہ کے باہر خیمہ زن تھا، رے کی طرف عزمیت کے لیے تیار تھا، لیکن کوفہ کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزمیت کی خبر عبید اللہ ابن زیاد کو ملی تو وہ مجبور ہوا کہ ابن سعد کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا روانہ کرے۔ ابن سعد نے ابتداء میں حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو دھمکی دی کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہ کیا تو اس کو رے کی حکومت کا فرمان واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے لیچی بھیجنا۔ ابن سعد بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری قمری 680 عیسوی کو کربلا روانہ ہوا اور قرہ بن قیس حنظلی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور یہ پوچھا کہ آپ علیہ السلام عراق آئے ہیں۔